السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوا ہوں بیٹیوں کی کچھ اہم باتیں لے کر، جو آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ شاید اس واقعے کو سننے کے بعد آپ اپنا آنسو نہیں روک پائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نیا دین قبول کیا ہے، لیکن میرے اسلام لانے کے بعد بھی مجھے ایک گناہ پر اب بھی افسوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سا گناہ ہے؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جب میں کافر تھا تو ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا اور مجھے سفر میں جانا تھا۔ میں اپنی بیوی سے کہا، اے میری بیوی، میں سفر میں جا رہا ہوں، اگر گھر میں بچی پیدا ہوگی تو اسے مار ڈالنا، لیکن اگر بچہ پیدا ہوگا تو اسے پال لینا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہہ کر میں سفر میں روانہ ہو گیا۔ جب میں سفر سے گھر واپس لوٹا اور اپنی بیوی سے سوال کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، اے میری بیوی، تو خوشخبری لانے والی تھی، بچے کا کیا ہوا؟ میری بیوی جواب دینے لگی، اے میرے شوہر، بچی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی، میں نے اسے دفنا دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک دن کی بات ہے، میں بازار میں گیا اور جب بازار سے گھر واپس لوٹا تو میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت سی بچی میرے گھر میں بیٹھی ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں بول پڑا کہ کاش کوئی میری بھی ایسی بچی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میری باتوں کو سن کر میری بیوی بول پڑی، ہے میرے شوہر، جب تجھے اس بچی پر اتنا رحم آ ہی گیا تو اسے کیوں نہیں پال لیتا؟ میں جواب دیا، ہے میری بیوی، جب یہ میری بچی ہے ہی نہیں تو میں اسے کیوں پال لوں؟ میری بیوی جواب دینے لگی، ہے میرے شوہر، میں تو ڈر گئی تھی، میں ڈر کے ناطے اسے اپنے بہن کے یہاں بھیجتی تھی، کہیں میرے شوہر غصے میں آ کر میری بچی کو قتل نہ کر دیں۔ اے میرے شوہر، میں تو ڈر گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی بیوی کا یہ بات سنتا ہوں تو میں بول پڑتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بچی کو پالو، پرورش کرو۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد سماج اور معاشرے والوں نے جینا حرام کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ فلاں بیٹی کا باپ ہے، فلاں بیٹی کا باپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بے عزتی بالکل برداشت نہ ہوئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں، اے میری بیوی، بچی کو نہلا دو، دھلا دو، اسے دفنانے کے لیے لے جانا ہے۔ میری بیوی میرا حال جانتی تھی، اگر میں اپنی بچی کو نہلایا نہیں، دھلایا نہیں تو مجھے بھی مار ڈالا جائے گا۔ میری بیوی مجبور تھی اور مجبوری کے عالم میں ہو کر بچی کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے۔ جب نہلا دھلا کر بچی کو تیار کر لیتی ہے تو میں اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے روانہ ہو جاتا ہوں، اور جب میں اپنی بچی کو بیران جنگل میں لے کر پہنچتا ہوں تو ایک جگہ میں اپنی بچی کو بٹھا دیتا ہوں، اور بٹھانے کے بعد میں قبریں کھودنا شروع کر دیتا ہوں۔ میری 4 سال کی بچی آتی ہے اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے قبر کی مٹی کو صاف کرتی ہے اور میرے چہرے کا پسینہ پوچھتی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی بچی کا یہ کارنامہ دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتا ہے، لیکن میں مجبور تھا اور میں مجبوری کے عالم میں ہو کر اپنی بچی سے کہتا ہوں، اے میری پیاری بچی، ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھ، تیری ماں نظر آ رہی کہ نہیں؟ بچی تو بچی ہوتی ہے، 4 سال کی بچی کیا جانے۔ جیسے ہی میری بچی اس گڈھے میں جھانکتی ہے، میں پیچھے سے دھکا دے دیتا ہوں اور میری 4 سال کی بچی اس گڈھے میں گر جاتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، گڑ گڑاتی ہے۔ لیکن اس وقت میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس رکھے تھے، میں اپنی بچی کا ایک بھی آواز نہ سن سکا۔ میری بیوی، میری بچی چلا کر کہتی ہے، اے میرے ابو جان، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے فریاد کرے گا کہ بتا بیٹی، تیرا سب سے بڑا قصور کیا تھا؟ تو اے میرے ابو جان، میں اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے یہی جواب دوں گی، اے میرے پروردگار عالم، میرا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ تو نے مجھے اس گھر میں بیٹی بنا کر پیدا کیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی
اے میرے ابو جان، میں تو اللہ رب العالمین کے سامنے یہی جواب دوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی ہماری چند باتیں جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری باتیں ضرور اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔